السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم حاضر ہوئے ہیں تحفظ دین میڈیا سروس اورنگ آباد انڈیا سے۔ میرا نام ابرار الحق ہے اور ہم حضرت مولانا ابو طالب صاحب رحمانی کے پاس آئے ہیں، اور جو حضرت ممبر آف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہیں، تو آئیے ہم حضرت سے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ حضرت NRC، CAA اور اسی طرح CAB، اس طرح کے جتنے بھی قوانین ہیں، ان سب سے کیا فائدہ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑا عجیب سوال کیا، فائدہ۔ مجھے بھی یہ جاننا پڑے گا کہ فائدہ کیا ہے۔ ابھی تک تو ہم نقصان ہی سمجھ رہے ہیں۔ ملک کے لاکھوں لوگ اور ہماری لاکھوں بہنیں سڑکوں پہ آ چکی ہیں، صرف اس لیے کہ اس قانون سے بہت نقصانات ہیں، اور ظاہر نقصان صرف مسلمانوں کو نہیں ہے، کچھ لوگوں کو چھوڑ کر بقیہ تمام لوگوں کو نقصان ہے۔ بس ایک لفظ میں یہ سمجھ لیجئے کہ پہلے قصائی پھر عیسائی، نقصان سب کو ہوگا، اور خاص طور پہ ٹرائبل اور دلت بھائی اور بہوجن سماج کے لوگوں کو بعد میں نقصان ہوگا۔ اصل میں مسلمان ایک دیوار ہے ظالم اور مظلوم کے درمیان، تو ہر ظالم یہ چاہتا ہے کہ بیچ سے مسلمانوں کو ہٹا دیا جائے، لیکن میری ڈیفینیشن تھوڑی الگ ہے۔ یہاں پہ میں ظالم کسی ایک دھرم کے لوگوں کو یا ظالم کسی ایک ذات کے لوگوں کو نہیں سمجھتا، جیسا بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلانی ذات والے ظالم ہے، فلانی ذات سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ دیش میں جتنے لوگ ہیں، جتنی دھرمیں ہیں اور جتنی ذات کے لوگ ہیں، وہ سبھی ہمارے لیے سمانیہ ہیں، چاہے وہ ہمارے برہمن بھائی بہن ہوں، راجپوت بھائی بہن ہوں، سندھی بھائی بہن ہوں، گجراتی بھائی بہن ہوں، دلت بھائی بہن ہوں، بہوجن سماج بھائی بہن ہوں، ہم تمام انسانوں کو یکساں سمجھتے ہیں، اور غلط لوگ، ظالم لوگ، گندے لوگ ہر سماج میں ہوتے ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں میں بھی ہیں۔ تو ہم گندگی کے خلاف ہیں، کسی ذات کے خلاف نہیں ہیں۔ یہ میرا اسٹینڈ بالکل صاف ہے۔ اس معاملے میں میری طرف سے کوئی بھرم نہیں رہنی چاہیے۔ ہم حکومت بھی ہماری اپنی ہے، دیش اپنا ہے تو سرکار ہماری ہے، اور چنی ہوئی سرکار ہے، کوئی تانا شاہی نہیں ہے۔ تو چنی ہوئی سرکار سے اگر ہم بات نہیں کریں گے تو ہم کیا پاکستان میں جا کے عمران خان سے بات کریں گے؟ اور پاکستان سے ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ اگر آپ مذاق نہ سمجھیں تو پاکستان سے تو گہرے تعلقات ہمارے گری راج سنگھ صاحب کے ہیں، ساکشی مہاراج جی کے ہیں، یہ تو بہت کلوز ہیں، بڑی دوستی ہے ان لوگوں کی۔ یہ تو صبح شام لگتا ہے پاکستان سے انسٹرکشن آتا ہے، آج کیا بولنا ہے، کل کیا بولنا ہے۔ تو یہ جو CAA اور NRC اور NPR ہے، یہ دیش کے مول نواسی اور دیش کے لوگوں کے لیے بہت گھاتک ہے، بہت نقصان دہ ہے، اسی لیے آج پورا دیش سڑک پر آ چکا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سرکار کو ماننا چاہیے، ماننے میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی ہار نہیں ہے۔ اگر سرکار اس قانون کو واپس لے لے گی تو اس سے سرکار کی کوئی ہار نہیں ہے، سرکار کی کوئی بے عزتی نہیں ہے، ہماری سرکار ہے۔ ہم نے کہا، آپ نے مان لیا، اس سے آپ کا قد اور اونچا ہوگا کہ آپ جنتا کے بھاوناؤں کا سمان کرتے ہیں۔ یہ تو حضرت میں نے حکومت کے زعم کے مطابق یہ سوال کیا تھا، فائدے کا لفظ۔ اسی طرح جو ہمارے وزیر داخلہ ہے امت شاہ، تو ان کے یہ بیانات آتے رہتے ہیں کہ ہم جو ہے تو اس قانون سے 1 انچ بھی جو ہے تو پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو ان کا یہ کہنا کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ اچھا، آپ ہی بتائیے، بھارت کے وزیر داخلہ ہے وہ، کوئی نیپال کے تو ہے نہیں، چھوٹے سے ملک کے، 132 کروڑ جنتا کے وزیر داخلہ ہے، تو ان کی اپنی ایک سپیریٹی ہے، ان کی اپنی ایک طاقت ہے، ان کی ایک گریما ہے۔ تو جہاں تک ماننی گرہ منتری شری امت شاہ جی کا تعلق ہے، وہ ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کا سمان کرتے ہیں، اور آپ کے اس میڈیا کے دوارا ہم ان کو سلام کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک سوال ہے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹنے کا، تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ غلط نہیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ پیچھے ہٹیں گے تو بہت بڑا گڑھا ہے، تو آدمی سال میں کیسے پیچھے ہٹے گا؟ بہت بڑا گڑھا ہے پیچھے۔ ہم بھی کہیں گے نہ ہٹنا ہی اچھا ہے، قانون کو واپس لے لے، وہ نہ ہٹیں، وہ رہیں دیش کے، ہم ان کو ہٹانا تھوڑی نہ چاہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں آپ رہیے، یہ قانون جو آیا ہے یہ جن بھاوناؤں کے خلاف ہے، آپ اس کو واپس لے لیجئے۔ اسی طرح حضرت وزیر اعظم مودی جو ہے تو وہ کہتے ہیں کہ NRC لاگو نہیں ہوگا،
لیکن ان کے مد مقابل جو ہے تو امت شاہ کہتے ہیں کہ NRC لاگو ہوگا. ان دونوں کی باتوں میں تضاد ہے, ایسا کیوں؟ پہلے تو ہم اپنے ماننی پردھان منتری جی کے اس اعلان کا سواگت کرتے ہیں. تو جنتا کے بھاوناؤں کا سمان کا اعلان تو ہو گیا. اب آدرنیہ شری امت شاہ جی کو یہ سوچنا ہے کہ رام لیلا کے میدان میں بھارت کے آدرنیہ پردھان منتری نے جو اعلان کیا ہے اس اعلان کو پارلیمنٹ میں وہ سچ ثابت کر کے دکھائیں. ہم اس کو نکاراتمک نہیں سکاراتمک روپ میں لیتے ہیں, ہم اس کو پازیٹیو میں لیتے ہیں. ہم بہت شکر گزار ہیں وزیر اعظم صاحب کے کہ انہوں نے رام لیلا میدان میں یہ اعلان کر دیا, تو پارلیمنٹ میں بھی وہی اعلان کریں گے. تو ہم تضاد وضاد نہیں دیکھتے ہیں, وزیر اعظم بڑے ہوتے ہیں. تو جب وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا ہے تو نیچے جتنے لوگوں نے کہا وہ سب ختم ہو گیا. یعنی بقیہ جتنے لوگوں نے باتیں کہی ہے وہ سب ریجیکٹ ہو گئی خود بخود. پردھان منتری جی کی بات مانی جائے گی, لیکن ہم اور دیش کی جنتا اس بات کا ضرور انتظار کریں گے کہ ہمارے عزت مآب وزیر اعظم صاحب نے جو بات رام لیلا کے میدان سے جو بات کہی ہے تو وہ لوکتنتر کے مندر پارلیمنٹ سے بھی وہی سچائی کا اعلان کر جنتا کو شانتی کا سندیش دیں گے. اسی طرح حضرت جیسے NRC کے خلاف جو ہے تو احتجاجات ہو رہے ہیں, تو کیا ہمیں EVM کے خلاف بھی اس طرح کے احتجاجات کرنے چاہیے؟ دیکھیے, لوکتنتر میں آندولن جو ہے وہ جنتا کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. شانتی پورن آندولن, پرامن احتجاج, یہ عوام کا حق ہے. یہ ہمارا حق ہے جمہوریت میں. لیکن اس کی آڑ میں کوئی ظلم کرے, تشدد کرے, بسوں پر پتھراؤ پھینکے, اس کی حمایت کبھی نہیں کی جا سکتی. اور ایسے نادان دوستوں کو ہمیں سمجھانا پڑے گا. پولیس بھی ہماری ہے, پولیس کوئی ودیش کی نہیں ہے. پولیس کی طرف سے کبھی کبھی اتیاچار ہو جاتے ہیں. ہم پولیس کے بھائی بہنوں سے بھی کہنا چاہیں گے کہ جنتا وہ بھی آپ کے اپنے ہی بھائی بہن ہیں. آپ قانون کو ضرور, لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کریں, آپ کی ذمہ داری ہے. کوئی غلط کرتا ہے تو آپ ضرورت پڑنے پر بل کا پریوگ بھی کریں, لیکن آپ کو تھوڑا بہت خیال رکھنا پڑے گا کہ ہمارے اپنے دیش کی جنتا ہے. تو آندولن ٹھیک ہے. EVM کا جو مسئلہ ہے, تو EVM پر چناؤ جو لوگ لڑتے ہیں وہ اپوزیشن پارٹیاں تو کچھ زیادہ بول ہی نہیں رہی ہے, ہم ہی کتے رہیں بھائی. اس پر کانگریس پارٹی ہمارے مہاراشٹرا کی ابھی سرکار میں ہیں شیو سینا, اور ان کے ماننیہ مکھیہ منتری جناب ادھو ٹھاکرے صاحب جو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اس وقت مہاراشٹرا میں. اکھلیش جی ہیں, لالو جی ہیں, نتیش جی ہیں, ہماری بہن ممتا بنرجی صاحبہ ہیں. یہ سب لوگ جب EVM کے خلاف لام بند ہو کر آواز بلند کریں گے تو ان کے پیچھے پھر ہم بھی کھڑے, پھر ہماری آواز کو بل ملے گا, طاقت ملے گی. اس لیے ابھی میں یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس کے خلاف آندولن کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. جیسے حضرت دلی کی طرح شاہین باغ ہے, اسی طرح ہر جو ملک کے بڑے بڑے شہر ہیں یہاں پر بھی شاہین باغ جو ہے تو قائم ہو چکے ہیں. تو کیا ان سب چیزوں سے حکومت پر دباؤ پڑ سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے, میں نے شروع میں بات کہی ہے کہ جو بھی احتجاج آندولن ہو رہے ہیں وہ لوک تانترک ویوستھا میں رہ کر ہو رہے ہیں. ہماری سرکار ہے, ہماری سرکار کو آج نہیں تو کل ضرور سننا پڑے گا. ہمارے لوگ ہیں, سرکار ہماری ہے, کہاں جائے گی بھائی؟ تم روٹھو ہم منائیں گے, ہم روٹھے ہیں تم مناؤ گے. تو میں ایک نفرت کے ماحول میں نہیں چاہ رہا ہوں. آج واقعتاً پورے ملک میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دلی کے شاہین باغ, کلکتے کا پاک سرکس میدان, مدھیہ پردیش کی اندور, آشتا, ان سارے علاقوں میں تو میں خود ہو کر آیا. آپ کے مہاراشٹرا میں ادگیر میں بڑے پیمانے پہ ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. تو یہ دیش کی مہیلائیں, دیش کی بہنیں ہیں. اگر یہ سڑک پہ اتر آئی ہیں تو ان کا درد کیا ہے, ان کی آواز کیا ہے؟ سرکار نہیں سنے گی تو کون سنے گی بتائیے, کون سنے گی؟ تو ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت بات کرے گی اور اس سے سرکار کا مان سمان بڑھے گا, اس سے عزت گھٹے گی نہیں. اسی طرح حضرت یہ حکومت جو ہے تو یہ ہمارے بھارت کے سمویدھان کو کیوں بدلنے کی کوشش کر رہی ہے؟ ان کے آخر اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں؟ دیکھیے, بڑے لوگوں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے. البتہ کچھ چھوٹے لوگوں نے, سیکنڈ لائن کے لوگوں نے, جیسے کرناٹکا کے ایک منسٹر صاحب جن کا نک نیم ہیگڑے صاحب ہے اور ٹائٹل, ان لوگوں کی زبانوں سے ایسی بات نکلی ہے کہ ہم سمویدھان کو بدلیں گے.
لیکن معزز وزیر اعظم صاحب نے پارلیمنٹ میں جب دوسری بار حکومت آپ نے بنائی 2019 میں، تو انہوں نے سمویدھان کو سمان کیا اور سمویدھان کو بوسہ لیا. تو ہم تو اچھی امید رکھے پہلی بات، لیکن آپ کا ڈر بھی غلط نہیں ہے. آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ مٹھی بھر ہیں جو اس سمویدھان کو بدلنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دیش کے تمام جنتا ڈاکٹر بی آر امبیڈکر صاحب کے پرتی بہت سمان ہم رکھتے ہیں، اور ڈاکٹر بی آر امبیڈکر صاحب اور ان کی ونشوں کو، ان کی اولادوں کو ہم سلام کرتے ہیں. انہوں نے بھارت کو ایک ایسا شاندار سمویدھان دیا ہے جس سمویدھان پر ہمیں گورو ہے، ہمیں فخر ہے، ہمیں خوشی ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بھارت میں کبھی کوئی ایسی شکتی نہ پنپ سکتی ہے، نہ پنپنے دیا جا سکتا ہے جو ڈاکٹر بی آر امبیڈکر صاحب کے دیے گئے سمویدھان کے ساتھ ایک حرف کبھی چھیڑ چھاڑ کر سکے. نہ ہم اسے برداشت کریں گے، نہ کبھی کرنے دیں گے. تو حضرت کیا اس قانون سے صرف مسلمانوں ہی کو نقصان ہے؟ دیکھیے، میں نے شروع میں کہا کہ مسلمان تو ایک بہانہ ہے، بقیہ سب لوگ نشانہ ہیں. مسلمان تو ایک بہانہ ہے، اور چونکہ ایسا لگتا ہے ہماری سرکار کو اور کچھ پارٹیوں کو کہ مسلمان کو برا بھلا کہیں گے تو اس سے ہمارے ہندو بھائی ایک جٹ ہو جائیں گے. ان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ ہندو بھائی اور مسلمانوں بھائی کا جو رشتہ ہے وہ اتنا اٹوٹ ہے کہ جتنا بھی لڑ لیں پھر بنا ملے رہ نہیں پائیں گے ہم لوگ. تو ملک کا مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غریبی ہے. اگر ان تمام چیزوں سے نہیں لڑا گیا اور سب مل کر بے روزگاری اور مہنگائی کو دور نہیں کیے تو ایک وقت آئے گا کہ مسلمان بھی غریب ہو جائے گا اور ہندو بھائی بھی غریب ہو جائیں گے. تو بچے گا کون پھر؟ تو اس لیے نقصان مسلمانوں کا کہیں زیادہ ہو سکتا ہے، یہ میں مانتا ہوں، مگر نقصان سب کا ہوگا، یہ طے ہے. یہ الگ بات ہے کہ تیری آگ سے جلنے والا پہلا مکان میرا ہوگا لیکن دوسرا تیرا بھی ہوگا. حضرت اخیر میں برادران وطن سے آپ ان حالات میں کیا پیغام دینا چاہیں گے، خاص طور سے ہمارے مسلمان بھائیوں سے، اور اسی طرح ہمارے علماء، ائمہ مساجد جو قائدین ملت ہے، ان کے لیے کوئی خاص پیغام؟ دیکھیں، بالکل صاف صاف پیغام ہے، کوئی چھپا ہوا پیغام نہیں، کوئی ہڈن ایجنڈا پیغام نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اپنے پڑوسی کا پورا خیال رکھو. بھارت میں پڑوسی ہمارے ہندو بھائی ہیں. سیدھی بات ہے، ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ اور ان کا خیال رکھیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم کو اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. اگر ہمارے پڑوس میں کوئی ہندو بھائی بھوکا رہ گیا، غریب ہے، اور ہم بہت مزے سے ہیں، مست ہیں، تو ہم اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے؟ یہ ڈرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات کہ ہمارے دیش کے جو ہندو بھائی ہیں، دلت بھائی ہیں، یہ دنیا کے سب سے اچھے غیر مسلموں میں بہتر غیر مسلم ہیں. ان کے اندر انصاف ہے، محبت ہے. تو کل بھی ہمارے بڑے بھائی تھے، آج بھی ہمارے بڑے بھائی ہیں. بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر حضرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دی کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین.